بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو وہاں سے دور بھاگتا ہے جتنا کہ دور مقام روحا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کوئی جن، انسان یا کوئی چیز جو اس کی آواز کو سنے گی قیامت کے دن اس کے حق میں ضرور گواہی دے گی۔ پہلی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے، اور دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں مؤذن کی اذان کو سنے گی وہ قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ آپ کو وجہ سمجھ آئی شیطان کے بھاگنے کی؟ پہلی حدیث میں یہ فرمایا کہ شیطان بھاگتا ہے اذان کی آواز سے، اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ جو چیز اذان کی آواز سنتی ہے وہ اس آدمی کے حق میں قیامت والے دن توحید کی گواہی دے گی۔ تو شیطان کا بھاگنا اسی لیے ہے کہ مجھے گواہی نہ دینی پڑے، اس لیے وہ بھاگتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، یہ جو مقام روحا ہے یہ مکہ مکرمہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے، تو کتنا دور بھاگا ہے شیطان اذان کی آواز سے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان کو کس حد تک تکلیف ہوتی ہے اذان سے۔ اب جو انسان ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، اور اس کو بھی اذان سے تکلیف ہو، جی ایسے لوگ ملیں گے نا جن کو اذان سے تکلیف ہوتی ہے کہ جی اتنے زیادہ اسپیکر کیوں، اور اتنی آواز بلند کیوں، اور اتنی اذان کیوں؟ تو یہ بھی وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ تو مسلمان کو، ایمان والے کو تو اذان سن کے خوشی ہونی چاہیے۔ اور پھر اگر ایک حدیث آج جوڑے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اذان سنے اور اس کے بعد اذان کا جواب دے، اس کی دعا پڑھے، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ فرمایا جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ نے کسی ایک انسان کو دینا ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے لیے ہے۔ تم میرے لیے اذان کے بعد اس مقام کی دعا کرو۔ تو اذان سننا، اذان کا جواب دینا، اذان کو پسند کرنا، یہ بات امید آپ کو سمجھ آئی۔ تو یہ ایمان والا اس کو پسند کرتے ہیں۔ ایک حدیث ساتھ اور جوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اذان سن کے وہ بھاگا ہے، نماز میں وسوسہ ڈالنے کے لیے واپس کیوں آیا؟ عجیب بات لکھی ہے مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں کہ اصل میں شیطان کو اعلانیہ اعمال سے نفرت ہے۔ اعلانیہ جو اعمال ہیں اس سے اس کو نفرت ہے، جس سے اسلام کا، مسلمانوں کا اظہار ہوتا ہے، اس سے نفرت ہے۔ اب جب اذان ہوئی تو اس سے بڑی نفرت پیدا ہوئی، یہ بھاگا ہے یہاں سے۔ اب جب آپ نے مناجات شروع کی، اپنی قرات شروع کی، اپنی نماز پڑھنا شروع کی، اب یہ آ کے وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان حائل ہو جائے۔ اس سے بچنے کا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز میں وساوس آتے ہوں تو پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک تو یہ، اور دوسرا کل حدیث آپ نے سنی، وضو اہتمام سے کریں گے تو نماز میں وسوسہ نہیں آئے گا۔ جب وضو اہتمام سے نہیں ہوگا تو نماز کے اندر وسوسہ آئے گا۔ اور تیسری بات کل کے درس میں عرض کی کہ جب نماز پڑھیں تو ارادے سے پڑھیں، یاد سے نہیں۔ ہاتھ اٹھائیں تو ارادتاً، جو سورت پڑھنی ہے ارادتاً پڑھیں، رکوع کرنا ہے ارادتاً کریں۔ جب آپ یاد سے کریں گے پھر شیطان وسوسہ ڈالے گا۔ تو اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں، وضو اہتمام سے کریں، نماز ارادتاً پڑھیں، نماز توجہ سے پڑھیں، پھر بھی آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق